इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले तो आज बड़े फ़ख्र से, मुझे बड़ा फ़ख्र है आज अपने सारे MPs के ऊपर, मेरी टीम के ऊपर, मुझे बड़ा आज आपके ऊपर फ़ख्र है कि जिस तादाद में आप आए, मुश्किलात का सामना करते हुए। एक तो मौसम था ना, धुंध है, आना जाना मुश्किल है, एक तो ये मुश्किल थी आप सब के लिए। लेकिन जो दूसरी मुश्किल थी वो मुझे, क्योंकि मेरी मुलाकातें होती रही आपसे, छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मैं मिलता रहा, तो मुझे एहसास हुआ कि किस तरह के प्रेशर्स आपके ऊपर थे। और मैं इसलिए भी आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि चुन चुन के लोगों के ऊपर, आप में से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया। मैं मुजफ्फरगढ़ के अपने टाइगर्स को कल मिला था, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके ऊपर किस तरह का उनको ऑफर किया गया। मुझे ₹1.25 अरब 5 लोगों को खरीदने के लिए, उनके ज़मीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। और चुन चुन के लोगों को, मैं अपने गुजरात से एक MPA से मिला, तो उसने भी वही बात की जो ज़्यादातर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी बताया गया और हमारे एलाई को। और मैं आज यहाँ ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग को भी आज दाद देता हूँ, आज खराज तहसीन आपको भी पेश करता हूँ, क्योंकि एलाइज को भी पूरा धमकियां दी गई। हमारे लोगों को पहले तो खैर ऑफर किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं, और फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम आप फलाना कर देंगे। पैसे अलहदा, धमकियां अलहदा। और एक चीज जो सबको कही गई, मैं आज आप भी हैं और ये मेरी कौम भी सुन रही है, ये एक चीज कही गई कि देखें PTI की कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको तो माइनस कर दिया, उसकी तो फ्यूचर ही नहीं है। देखें आप सब के लिए भी, और मैं अपनी कौम जो देख रही है, मैं सबके लिए आज एक पैगाम देना चाहता हूं। स्वाय अल्लाह के और उसके बाद ये जो कौम के वारिस हैं अल्लाह के बाद, वो पाकिस्तान की अवाम है। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता। और जो भी ये समझता है, जिसमें भी ये तकब्बुर है, ये जो रौनत है, ये तकब्बुर कि जी हमने रेड लाइन डाल दी, ना उनके अंदर अकल है। सिर्फ बेवकूफ इंसान ऐसी बात कर सकते हैं। ना उनको सियासत की समझ है, ना उन्होंने तारीख पढ़ी हुई है, ना उन्होंने इस मुल्क की तारीख पढ़ी हुई है। जिसने भी कोई थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसने तारीख पढ़ी हो, वो कभी भी इतनी अहमकाना बात नहीं कर सकता। हमेशा एक मुल्क के अंदर अवाम फैसला करती है किसके ऊपर रेड लाइन डाली जाती है और नहीं डाली जाती। आप माशाअल्लाह, और मैं अल्लाह का हाथ उठा उठा के शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने आज आपकी जमात, उसको आज वो मुकाम दिया है। 70 साल मेरी उम्र है। मैं आपको पूरे यकीन और वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात को वो मकबूलियत नहीं मिली जो माशाअल्लाह अल्लाह ने आपकी जमात को दी है। और अगर किसी को शक था तो उठा के देख लें। पहले तो 65 जलसे किए,
ذرا 65 جلسوں کی ذرا ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے. پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی, 9 اپریل کو جب میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈرا کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرا کی, سب کو شوق ملا کہ جب 10 اپریل کو پاکستان کی پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو, آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیاں تو بانٹی ہیں, کبھی اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے. اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے, 16 جولائی کو الیکشنز ہوئے. ایک عجیب سچویشن تھا کہ حمزہ کو یہاں بٹھا دیا گیا, ساری اس کے ساتھ پولیس, انتظامیہ, اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی ہے اس کی, ہر چیز, الیکشن کمیشن پوری مدد کر رہی ہے. یہ بھی پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سویپ کی تحریک انصاف نے بائی الیکشن سویپ کیے. اور وہ کیوں کیے؟ کیونکہ پاکستانی قوم نکل آئی. کبھی اس طرح قوم نہیں نکلی, نہ کسی نے برادری دیکھی, نہ کسی نے رشتہ داریاں دیکھی. لوگ نظریے کے لیے نکلے. اور آپ سب جانتے ہیں, کیونکہ آپ سب نے شرکت کی, آپ نے سب اس بائی الیکشنز میں شرکت کی, اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پبلک نکلی. اور پبلک نے واضح بتا دیا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. پھر 16 اکتوبر کو الیکشن ہوا. 16 اکتوبر کو چن کے الیکشن کمیشن اور نواز شریف نے چن کے وہ حلقے, ان حلقوں کے اندر بائی الیکشن کروائی جو ہمارے سب سے کمزور تھے, جن میں پی ڈی ایم کی, ان ساری جماعتوں کی دگنی ووٹس تھیں ہماری 2018 الیکشن میں. چن کے انہوں نے الیکشن کروائے. اور وہ آپ سب نے دیکھا کہ 8 میں سے 7 الیکشن ہم جیتے, اور پبلک نے ووٹ ڈالی. پبلک نے ووٹ ڈالی یہ جانتے ہوئے کہ میں نے الیکشن میں, ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا تھا. یہ کبھی آپ نے سنا پاکستان میں, کبھی ایسے پاکستان میں ہوا کہ پبلک اس چیز کو جانتے ہوئے کہ یہ جو ایم این اے کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں یہ ہمارے کام نہیں کروا سکے گا, ہماری گلی سڑکیاں, ہمارے جو کام ہے وہ نہیں کروا سکے گا, یہ اسمبلی میں بھی نہیں جائے گا. 8 میں سے 7 الیکشن جیتے. پبلک واضح بتاتی جا رہی تھی کہ وہ کدھر کھڑی ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ڈنڈے کے زور سے پبلک کو پبلک اوپینین کو موڑیں گے. اب یہ بھی کون سے جینیس یہ سوچ رہا تھا, کیسا ذہن یہ چیزیں سوچ رہا تھا, کون سا, یعنی میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون فیصلے ایسے کرتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے, اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانوروں کی طرح, بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے کے زور سے ہمیں لگائیں گے اس لائن پہ کہ جی چوروں کو ہم کسی طرح مان لیں. ساری کوشش ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان قوم ان چوروں کو, جنہوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے, جن کے دوران ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا, بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, جس کے دوران پاکستان دنیا میں پیچھے رہ گیا, ہر چیز میں ہم پیچھے رہ گئے. آئی ٹی ایک چیز لے رہا ہوں, ٹیکنالوجی کی فیوچر ہے. ہندوستان نے
सन 2000 में $1 अरब उनकी आईटी एक्सपोर्ट थी, आज उनकी $140 अरब आईटी एक्सपोर्ट है। यहां किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की, क्योंकि ये जो दो खानदान आए थे इनको सिर्फ एक काम आता था, पैसा चोरी करना और उसके बाद एनआरओ लेना, और यही इन्होंने किया। आते साथ ही ना इनका कोई गेम प्लान था, इनको जब हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ना इन्होंने सोचा कि इन्होंने आगे कैसे माइशत को ठीक करना है, कोई रोड मैप देना है इकोनॉमी का, ना इनके पास और कोई सोच थी। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, एनआरओ लिया, और एना आते साथ ही तैयारी करके इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म किए। 1100, मैं आप सबको, क्योंकि आप मेरे एमपीज हैं और आपने अभी तैयारी करनी है अगली कैंपेन के लिए हमारी, क्योंकि इलेक्शन का साल है और इंशाअल्लाह हमने इलेक्शन फौरी तौर पे करवाना है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि 1100 अरब रुपए के इन्होंने अपने करप्शन के केस माफ करवाए हैं। इकोनॉमी डूबना शुरू हो गई, नजर आ रहा था कि इनको कोई समझ ही नहीं है इकोनॉमी की, और इनको ये भी, क्योंकि माजी में जब भी ये इक्तदार में आए हैं इन्होंने यही किया है। 99 में जब इनकी हुकूमत गई, इकोनॉमी बैंकक्रप्ट, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई गई। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो दौलत में इजाफा होगा कौम की। फिर से जब ये 2018 में गए, फिर मुल्क बैंकक्रप्ट, 5 साल में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। और जब जो भी ये सोच रहा था कि इनको लेके आएगा, और हमें पता है कौन किसके ख्याल में था कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, कैसे वो समझ गया कि जो माजी में उन्होंने आज तक मुल्क को बैंकक्रप्ट करके छोड़ के गए, अपनी दौलत बढ़ गई, कौम बैंकक्रप्ट हो गई, वो अब ठीक करेंगे। तो मुल्क के ये जो हालात आज नजर आ रहे हैं माइशत के, ये होना ही था। और हमारे ऊपर कह रहे हैं कि जी ये देखें, ये पिछली हुकूमत ने किया। हमारी हुकूमत ने बैंकक्रप्ट इकोनॉमी संभाल के, एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी, और फिर से मैं ज़रूर कहूँगा आप सबको, एमपीज़ को, कि आप इकोनॉमिक सर्वे में ज़रूर फिगर्स पढ़े हैं कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी की वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस थी जो हमारे आखिरी 2 साल थी। कोरोना के बावजूद पहला साल बैंकरप्सी, उससे निकाला, कोरोना से मुल्क को निकाला, और आखिरी 2 साल सिर्फ मार्शल लॉज के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस थी। और वो भी क्योंकि हम अमेरिकनों के साथ थे सीटों सेंटों में, अयूब खान के दौर में, ज़ियाउल हक के अफगान जहाज में साथ थे, जनरल मुशर्रफ के वॉर ऑन टेरर में उनके साथ थे, तो डॉलर्स आ रहे थे। हमारी बारी, कोई हम किसी एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहे थे, जिसका भी एक कईयों को ये नहीं पसंद, या गुलाम ज़हनियत के लोग बैठे हुए जिनको ये नहीं पसंद आया, क्योंकि उनको तो गुलामी करनी है। वो तो समझते हैं कि जब तक हम किसी सुपर पावर के जूते ना पॉलिश करें तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। उनको तो खुददारी का पता ही नहीं है। तो खुददार फॉरेन पॉलिसी के बावजूद हमारे आखिरी 2 साल में रिकॉर्ड ग्रोथ थी। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे टैक्स कलेक्शन हो, चाहे रेमिटेंसेस हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो, ज़राअत के अंदर, सब पॉजिटिव जा रहा था। जब से ये आए हैं, आज ये हाल है कि हिंदुस्तान के, आज टीवी देख लें, नरेंद्र मोदी की एक छोटा सा क्लिप चल रहा है कि वो बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे बेकारियों की तरह दुनिया में फिर रहा है, ये जो अभी जनीवा गए थे। और मैं जनीवा का भी एक बात कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा डेलीगेशन ले जाना जनीवा में, जब भीख मांगने जा रहे हैं, सबसे महंगे होटलों में ठहर रहे हैं, इतना बड़ा डेलीगेशन, ज्यादातर लोग जूम के ऊपर बात कर रहे हैं। आजकल कौन सी ऐसी चीज थी जो जूम पे नहीं हो सकती थी? मैंने जूम के ऊपर यूनाइटेड नेशंस को भी एड्रेस किया हुआ है, मैंने जूम के ऊपर सारी मीटिंग्स की हुई हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आजकल के ज़माने में इतना बड़ा डेलीगेशन भीख मांगने के लिए वहाँ जाने, और उससे क्या मिला वो खैर अगली बात है। लेकिन पॉइंट मैं एक कह रहा हूँ,
معیشت ہم وہ چھوڑ کے گئے تھے جس سے ہم آگے ہماری کوشش تھی. جو میکسیمم ڈالر آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, کبھی اتنے زیادہ ڈالرز نہیں آئے باہر سے, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو بڑھاتے جانا تھا ہم نے. اور انہوں نے جو آپ کے سامنے, اب صرف ان کے پاس ایک پالیسی رہ گئی ہے. اکنامک پالیسی کیا ہے کہ بھیک مانگیں, تھوڑا سا پیسہ آئے گا, کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہوگا, تھوڑی دیر اور چلے جائیں گے, عوام مہنگائی میں پس گئی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اور اب یہ ہے کہ یا تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی پڑیں گی, اس کا مطلب مہنگائی. اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں مانیں گے تو اور زیادہ مہنگائی. ادھر آ کے آج پاکستان کو انہوں نے کھڑا کر دیا. اور میں خاص طور پہ اب پاکستان کے آخر میں یہ آپ سب کے لیے, کیونکہ جو یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, میں اپنے انصاف کے ادارے, میں خاص طور پہ ان سے آج اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں, آرٹیکل 14 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ ڈگنیٹی آف مین, انسان کا وقار, عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے. جو ہمارا آرٹیکل 14 ہے آئین کا, وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اب میں اپنے انصاف کے نظام سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کوئی چاہتے نہیں ہیں کہ کسی قسم کی ایسی تنقید ہو کہ ہماری عدلیہ ناراض ہو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک مضبوط عدلیہ ہو. لیکن میں آج یہ ضرور آپ سب کے سامنے, کیونکہ آپ لیجسلیٹرز ہیں, آپ قانون سازی کرتے ہیں, آپ نے بھی اسمبلی میں جب بھی موقع ملے یہ ضرور بات اٹھائیں کہ کیا ہمارے کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا نہیں. کیا آئین جو ہمیں رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے, یہ جو ہمارے لوگوں سے ہوا ہے 25 مئی, آپ سب, آپ کو پتہ ہے 25 مئی کو آپ سے کیا ہوا ہے. آپ سارے پارلیمنٹیرینز تھے, آپ کے گھروں کے اندر جس طرح پولیس گھسی ہے, صبح کے 3 بجے, آج تک سنا ہے کوئی پولیس صبح کے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں دیوار چھلانگ مار کے اندر آتی ہے؟ یہاں راشدہ بیگم بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی عمر دیکھیں, ان کو اٹھا کے پولیس تھانے گھسیٹ کے لے کے گئے. کون سا جرم کر رہی تھی وہ؟ ہم کون سا, ہماری پارٹی کے لوگ کیا جرم کر رہے تھے جو لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا, اٹھا کے لے کے گئے, تھانوں میں لے کے گئے 2 دن پہلے 25 مئی سے, کہ صرف اس لیے کہ ہمارا جو آئینی حق ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج نہ کریں. اور کیوں نہیں, مجھے افسوس یہ ہے کہ کیوں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی گئی. ہم کس کی طرف دیکھیں؟ ہم اپنی عدلیہ کی طرف ہی دیکھیں گے نا, کہ جو لوگوں سے ظلم ہوا اس دن, جو وہ 2 لڑکے شہید ہوئے اس دن, کیا جرم تھا ہمارا؟ آج تک 26 سال کی پالیٹکس میں کب ہم نے انتشار پھیلایا ہے؟ میں جب 26 مئی کو میں نے جب وہ کال آف کیا, مجھے پتا تھا انتشار ہونا ہے. پھر جب ہمارے لاکھوں لوگ جب پنڈی تھے 26 نومبر کو, ہم اسلام آباد آرام سے, ہم سارے اسلام آباد, کوئی پولیس روک نہیں سکتی تھی, اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے. انتشار روکنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز کروائیں گے. الیکشنز ایک جمہوری عمل ہے اور اس سے ہمیں روکا گیا. ہر قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم الیکشن نہ کروا لیں اپنی جو 2 اسمبلی ہیں, پختونخوا اور پنجاب میں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں یہ اب سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں, یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے؟ وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ پبلک سے ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ پبلک کے اندر جائیں گے انہوں نے ہار جانا ہے. اسلام آباد کا الیکشن 2 دن پہلے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ اسلام آباد کا الیکشن نہ ہو. کیوں ڈرے ہوئے تھے اسلام آباد کے الیکشن سے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے.
ان کا کون ہے اسپیشلسٹ جو پنجاب میں پہلے بھی آیا تھا, سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی ہوئی تھی جدھر وہ پیسے چلا رہا تھا؟ آصف زرداری. آصف زرداری پبلک میں نکل نہیں سکتا. اس کے اپنے پیپلز پارٹی کے لوگ اس کی تصویر نہیں لگاتے کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملے گی. اور اس کا کام کیا ہے؟ چوری اور حرام کے پیسے سے وہ لوگوں کے ضمیر خریدتا ہے. اور میں اس لیے اپنی ساری آج ایم پیز کو پھر داد دینا چاہتا ہوں کہ وہ چکر مارنے آیا تھا یہاں پھر کہ جناب وہ کسی طرح پھر خرید و فروخت کرے گا. اور مجھے بڑا فخر ہے, مجھے اپنے ممبرز پنجاب کے پارلیمنٹیرینز پہ بہت فخر ہے کہ جس طرح آصف زرداری آیا اور فیل ہوا, جس طرح آپ نے اس کو مسترد کیا کہ آپ کے جو ہمارے لوگوں نے نکلنا تھا. ویسے یہ ایک تھا, مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آصف زرداری کا کہ اس نے ہماری پارٹی کا صفایا تو کر دیا نا. جو گندے انڈے تھے, جنہوں نے بکنا تھا, شکر ہے ان کو فارغ کیا. تو اب ہماری پارٹی ماشاءاللہ آج وہ پارٹی بن گئی ہے جو مجھے تو آپ کے اوپر سب کا اوپر بڑا فخر ہے. میں صرف یہ جو اپنے انصاف کے اداروں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کون ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا اگر آپ نہیں کریں گے. شہباز گل سے کیا ہوا؟ ابھی تک شہباز گل پوری طرح ریکور نہیں کیا جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا. ابھی تک اثرات ہیں اس کے, آج بھی وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے. اعظم سواتی سے جو ہوا, میں سب سے پہلے تو اعظم سواتی آپ کو سلام کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے. اس عمر میں جو اس سے کیا گیا, اس کی ڈگنیٹی, میں پھر سے کہتا ہوں آئین کی جو شک 14 ہے, رائٹ ٹو ڈگنیٹی, اس سے جو کیا گیا, میرے خیال میں گوانٹانامو کے اندر بھی جو جنگی قیدی تھے جو امریکہ نے رکھے ہوئے تھے, ان سے بھی یہ نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اپنے ملک میں اس طرح کی چیز نہیں کر سکتا تھا, اس لیے انہوں نے گوانٹانامو میں وہ جو انہوں نے جیل بنائے تاکہ وہاں تشدد کر سکے. وہ بھی اس سے زیادہ تشدد ہمارے لوگوں پہ پاکستان میں ہوا ہے. وہاں بھی اس طرح کا تشدد نہیں ہوا. اعظم سواتی کے جمیل فاروقی, ارشد شریف سے سوچے کیا ہوا ہے. پتا ہے کہ کون سی ایجنسیز نے اس کو دھمکیاں دی جس کی وجہ سے ملک چھوڑ کے گیا, اور ابھی تک کسی کو اعتماد نہیں ہے پاکستان میں کہ انصاف ملے گا. یہ جو فرحان جس کے اوپر مونس الائن نے ٹویٹ کیا, ان کا ایک قریبی دوست کو پریشرائز کرنے کے لیے کاف لیگ کو, جو فرحان سے کیا گیا, 3 دن اس کو اٹھا لیا, 3 دن اسے اٹھایا, زخمی حالت میں وہ عدالت پہ گیا اور عدالت میں وہ بول ہی کچھ نہیں سکا. وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ اس کو تحفظ نہیں دیں گی عدالتیں, کیونکہ جن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا وہ زیادہ طاقتور ہے. اس خوف سے وہ بولا ہی کچھ نہیں عدالت میں جا کے. کس کا؟ دیکھیں میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے؟ کیا اس ملک میں حقوق ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ جو 3 دن اسے تشدد کیا, اور جو مجھے چودھری پرویز الائن نے بتایا کہ اسے ہوا کیا ہے, کس طرح کا تشدد اس پہ کیا گیا, اگر آپ سب کو میں بتا دوں تو آپ کو خوف آئے گا کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر چلے چھوڑے, میں عمران خان ہوں, ملک کا ایکس پرائم منسٹر ہوں. ملک کا ایکس پرائم منسٹر وہ پہلے بتاتا ہے, میں
26 सितंबर और 7 अक्टूबर को मैं बड़े जलसों में, एक जलसा था रहीम यार खान, यहाँ बैठे हुए होंगे रहीम यार खान के एमपीज, उनको याद होगा मैंने वहाँ का, और फिर मियांवाली में मैंने 7 अक्टूबर को जलसा किया। दोनों जगह मैंने बताया कि मेरे ऊपर पूरा प्लान बन रहा है कत्ल करने का, कैसे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे वारदात होगी, प्लान किधर बना, किसने वो वीडियो टेप बनाई, वो किस एजेंसी में बनी, वो फिर कैसे चली आगे, फिर कैसे पूरा प्लान किया गया। मैंने जलसों में ये बताया कि ये प्लान बन रहा है मुझे कत्ल करने का, और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ हुआ वजीराबाद में। अब तमाशा ये जरा देखें, पहले तो मैं, जो मेरा हक है, मेरा राइट है कि मैं अपनी एफआईआर कटवा सकूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है वो लिखे। हाँ, तफ्तीश हो, साबित हो जाए कि जनाब वो उन्होंने नहीं किया या किया, लेकिन मेरा राइट है, मेरा हक है, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट लिखवाएं। मुझे तो सारा पता था कि किस तरह प्लान बना है, मैं तो जानता था वो 3 लोग कौन थे, मुझे तो पूरी रिपोर्ट आ रही थी कि इन्होंने करना है। ये सोचे, ये मैं आपको फिर बताऊं कि ये मैं इसको, क्योंकि मैं लोगों को गलतफहमी ना हो कि मैं इसको पॉलिटिक्स समझता हूं, मैं इसको जहाद समझता हूं। ये मेरी हकीकी आजादी की जहाद है मुल्क के लिए, ये पॉलिटिक्स नहीं मैं कर रहा। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस में आप सबको प्लीज एक बात बताना चाहता हूं, अल्लाह मुझे सब कुछ बहुत पहले दे बैठा था। कोई आदमी जिसको पता हो, मुझे पता था कि वारदात होनी है, मुझे पता था कि ये मार्च के ऊपर उन्होंने मेरे ऊपर वारदात करनी है, और मुझे इतना भी याद है कि जब गुजरांवाला में हम थे तो एक पुलिस का पूरा मेरे इर्द गिर्द एक सर्कल था। जब वजीराबाद थे तो मैं इर्द गिर्द देखा, मुझे तो वहां कोई, मैं हैरान था कि पुलिस नहीं इर्द गिर्द थी। तो मुझे पता था कि ये सारा हो रहा है। मैं जब घर से निकलता था तो मुझे ये इल्म था कि ये हो सकता है कि आज मेरे ऊपर वारदात हो, और मुझे भी पता था, मेरी बीवी को भी पता था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा था, इसलिए मैं निकला हुआ था इसके लिए। और इंशाअल्लाह ये जब मेरी टांग, और डॉक्टर्स ने कहा कि 3 महीने लगते हैं हील होने में, तो 2-3 हफ्ते रह गए हैं, जैसे ही मेरी टांग ठीक होगी मैं फिर सड़कों पे होऊंगा, मैं फिर पब्लिक के अंदर होऊंगा। क्योंकि मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों और मेरे पार्लियामेंटेरियन, याद रखो ये कि देखें, अल्लाह कुर्बानी के बगैर आजादी नहीं देता। हम जब तक कि कौम ये कुर्बानी का मादा नहीं पैदा करेगी, हम आजाद नहीं होंगे। ये जिस तरह के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जिस तरह के ये जुराइम पेशा लोग, ये बदमाश, जिस तरह ये राना सनाउल्लाह है, जिस कौम के ऊपर भी इस तरह के लोग मुसल्लत हो जाए वो कौम तबाह हो जाती है। अल्लाह ने इसलिए हमारे ऊपर फर्ज किया हुआ है, हमारे ऊपर जहाद फर्ज है। और जहाद है क्या? ना इंसाफी और जुल्म के सामने खड़े हो। हमें अल्लाह हुक्म देता है कि जब आप जुल्म और ना इंसाफी देखते हैं उसके सामने खड़े हो, मुकाबला करो, सर ना झुकाओ उसके सामने। जुल्म के बुत, खौफ के बुत की पूजा ना करो, यह अल्लाह का हुक्म है। तो ये जो ऊपर हमारे चोर और हर किस्म का मुजरिम, जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया है, ये हम सब का हक, फर्ज है कि हम इनके सामने खड़े हों, नहीं तो आगे तबाही है। 2 रास्ते हैं। हम अपने आप को, अल्लाह इसलिए हमें कहता है कि इनके सामने खड़े हो ताकि हम आज़ाद हो जाएं, और आज़ाद कौमों का ही परवाज ऊपर होती है। लेकिन अगर हम इस जुल्म, ये जो इन्होंने डराया धमकाया, ये दहशत पैदा की है ना, फ्रांस से जो किया है, जो आजम स्वाति से किया, शहबाज गिल से किया, जो सहाफ़ियों से किया, ये क्या कर रहे थे? दहशत फैला के
ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈرا دھمکا رہے تھے کہ ہم قبول کر لیں ان چوروں کو. جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا. کوئی مستقبل نہیں ہے. آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں پاکستان سے. اب امید صرف آپ سے رکھی ہوئی ہے لوگوں نے، کہ وہ دو لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کیا تحریک انصاف کھڑی ہو جائے گی، کیا ان چوروں کا مقابلہ کرے گی، یا یہ بھی بیٹھ جائے گی گھٹنے ٹیک لے گی. یہ لوگ بس صرف یہ دیکھ رہے ہیں. امید آپ پہ ہے. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، اور وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں، میرے ایم پی سن لو، وہ پاکستانی ملک چھوڑ کے گئے ہیں جو پروفیشنلز ہیں. برین ڈرین ہو رہی ہے، جن کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، جن کی معاشرے میں ضرورت ہے جن لوگوں کی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کی امید چلی گئی ہے. ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی ذرا کرتوتیں دیکھیں، ان کا ریکارڈ دیکھیں، تو کس کو امید رہے گی پاکستان پہ؟ اس لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے. اس لیے آپ سب نے جہاد سمجھ کے، اس کو پولیٹکس نہ سمجھیں پلیز. آپ کا خیال ہے کہ کیا مجھے کوئی پولیٹکس میں دے سکتا ہے کہ میں اپنی جان کو رسک کروں؟ کوئی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے کہ کسی پولیٹکس یا وزارتوں کے لیے یا وزارت عظمیٰ کے لیے؟ کتنے ہیں؟ میں اس ملک کی آزادی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو ایسے دیکھیں. یہ جو آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پیسے دیں گے، یہ آپ کا امتحان ہے. اور میں جس طرح ابھی تک آپ کھڑے رہے ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 دن ہیں جنہوں میں انشاءاللہ ہم فیصلہ ہوگا، اس میں آپ سب کامیاب ہوں گے اور ہم سب کامیاب ہوں گے. ہم سب انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. میں صرف بلال وڑائچ کو، جو انڈیپینڈنٹ ایم پی ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پارٹی کے اندر. اور مجھے پتہ ہے ہمارے تھوڑے سے لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں، تو میں سب کی میں جس طرح کرکٹ کا سکور دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں آپ کے بھی پورا سکور فالو کر رہا ہوں کہ ابھی تک نمبر کدھر تک پہنچا ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہمارا وکٹری ٹارگٹ ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو میں آخر میں آپ کو آج اپنے پارلیمنٹیرینز کو اور میں اپنی قوم کو، میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ابھی تک میں باہر نہیں نکل سکتا، مجھے یعنی عوام میں نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ میری جو ٹانگ ابھی تک 3 مہینے لگتی ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں تو تھوڑا سا بھی وقت ہے اس کو. اور میں یقین رکھیں کہ جس وقت میں نکلوں گا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا. کوئی ریڈ لائن نہیں ڈرا کر سکتا کسی کے اوپر. پھر سے نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے، نہ اس کو جو یہ ریڈ لائن ڈرا کر رہے ہیں نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے، نہ سیاست کی سمجھ ہے، اور نہ ہی اس کو سمجھ ہے پاکستانی قوم کے مزاج کی. یہ جو قوم فیصلہ جب کر لیتی ہے، آپ جتنی مرضی انجینئرنگ کر لیں، نتیجہ وہی ہونا ہے جو بھی یہ پچھلی الیکشنز میں، بائی الیکشنز میں ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسمبلیز، اپنی 2 اسمبلیز قربان کر رہے ہیں، 2 اسمبلیز قربان کر کے، ڈیزالو کر کے، اور ہماری اس کے بعد کوشش ہے کہ پاکستان میں کم از کم ہمارے 2 صوبوں میں الیکشن ہو. اور میں انشاءاللہ میں کیمپین کروں گا اپنے 2 صوبوں کے اندر، اور جو میں اپنی قوم کا مزاج جانتا ہوں، انشاءاللہ ایک بھاری اکثریت سے ہمیں ہماری قوم پھر سے اقتدار میں لے کے آئے گی. اور وہ اقتدار ہوگا اصل جب ہم بڑے بڑے فیصلے کر سکیں گے پوری طاقت سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور میں فالو کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ابھی لوگ نہیں آ رہے ہیں، میں ان سب کو فالو کر رہا ہوں.
اور انشاءاللہ ہماری اب یہ جو ووٹ آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.